الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے تعلق سے ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی مہینے کے اعتبار سے محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ ہر خطیب جمعہ کے اندر جمعہ کے خطبے میں منبر پر چڑھ کے پورے سال خطبہ میں یہ حدیث پڑھتا ہے: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حضرت حسن اور حسین جنت میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوئے. یہ ہے حضرت حسین کا مرتبہ. اور ان کی والدہ کا کیا مرتبہ ہے؟ اسی خطبے میں خطیب پڑھتا ہے: فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ حضرت حسین کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوئی. اور ان کے نانا امام الانبیاء نبی اکرم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انبیاء کے سردار. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ کربلا کے میدان کے اندر 10 محرم کو پیش ہے. شہادت حضرت عمر کی بھی ہوئی، حضرت عثمان کی بھی ہوئی، حضرت علی کی بھی ہوئی، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوئی، اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا. محرم کے معنی عربی کے اندر محترم کے آتے ہیں. اسلامی مہینے کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. جس طریقے سے انگریزی مہینے جنوری سے شروع ہوتے ہیں، اسی طرح اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن ہمارے آپ کی یہ مذہب سے، ہمارے مذہب سے عدم لگاؤ اور دین سے دوری اس قدر بڑھ گئی کہ ہم میں سے ایک بڑے طبقے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ محرم سے ہمارا اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ انگریزی مہینہ ہر ایک کو خبر ہے. اللہ ہماری آپ کی حفاظت کرے. سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں، معظم ہیں، ادب و احترام والے ہیں. اس میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے معنی ہی آتے ہیں عزم و احترام کی. عزم و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اور مہینوں کے بنسبت ہم آپ محرم کے مہینے میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال زیادہ ہیں. لیکن ہمارے آپ کی غفلت یہ ہے، جس طرح اور مہینوں کے اندر ہمارے آپ کے اندر اعمال کی طرف کوئی رغبت نہیں پائی جاتی، محرم جیسے محترم مہینے کے اندر بھی اس طرح کوئی ہماری مسجدوں کے اندر صفوں کی تعداد بڑھ جاتی ہو نمازیوں کی،
حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے محترم مہینہ محرم کا مہینہ، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کو اور کسی مہینے کے روزے کے بنسبت محرم کا روزہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن ہمارے آپ کی غفلت یہ ہے کہ ہم آپ محرم کے اس حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ محرم کے پورے مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھ لیا جائے تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن 10 محرم اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا کر اللہ کے نبی کا خاص معمول روزہ رکھنے کا رہا ہے۔ لیکن ہمارے آپ کی غفلت یہ ہے کہ 9-10 محرم کا روزہ بھی ہم نہیں رکھتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک سال آدمی ہر سال روزہ رکھتا ہے محرم کی 10ویں کا، اور اس کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا ملا لے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کرے۔ اگر آدمی اسی نیت سے ہر سال یہ سمجھے کہ اس سے ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ایک سال کے، ہر سال اگر ایک روزہ رکھ لے سال کے اندر، سال میں ایک روزہ رکھ لے تو اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس روزہ کے رکھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ ایک سال کے روزے کی معافی کا پروانہ دیا ہے، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی کہی ہوئی بات سچی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر آدمی روزہ رکھے گا، ہو سکتا ہو ہمارے آپ کا یہی عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کی برکت سے گزشتہ ایک سال کے گناہوں سے نجات دے دے۔ اس روزے کی بھی پابندی ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے بڑا واقعہ ہمارے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ واقعی یہ بہت بڑا اور ہمارے آپ کے لیے بہت زیادہ صدمے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے لاڈلے، جس کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنتیوں کا سردار کہا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے ہی کربلا کے میدان کے اندر بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے شہید کر دیا، جو امت کے لیے اور ہمارے لیے واقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے جب یزید بن معاویہ خلیفہ ہوا تو لوگ اس کی خلافت سے دل برداشتہ تھے، ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور کوفہ کے لوگوں نے بڑے خطوط لکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے 72 لوگوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن یزیدی لشکر نے ان کو کربلا کے میدان میں روک دیا، یہاں تک کہ امام حسین اور تمام ان کے اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ امام حسین نے جام شہادت دی۔ اس واقعہ سے ہمارے آپ کے لیے ایک بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ حق کے خاطر اگر آدمی کی جان بھی چلی جائے، شریعت میں 2 چیزیں ہیں، اگر ہم آپ حق پر ہیں، حق پر رہتے ہوئے اگر سامنے والا ہم کو باطل کے اوپر جھکنے کے لیے کہتا ہے تو شریعت 2 چیزیں ہیں، اگر وہ آدمی اس کے لیے رخصت ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی جان بچانے کے لیے دل کے اندر صحیح ایمان اور صحیح صداقت کو رکھتے ہوئے رخصت کے طور پر اگر وہ زبان سے یا تھوڑی دیر کے لیے سامنے والے کے پاس جھکنا چاہے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی باطل کے سامنے شکست تسلیم نہ کرے اور جھکنے کی بجائے جام شہادت نوش کر دے، یہ ہے جس کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس محرم کے اندر ایک دوسرا واقعہ، ہمارے آپ کی بڑی غفلت یہ ہے کہ محرم کے اندر اس طرح ہمارے آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ صرف اس محرم کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت نصیب۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہم اہل سنت اہل حق کے نزدیک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کے بعد حضرت عمر ہے، ان کے بعد حضرت عثمان ہے، ان کے بعد حضرت علی ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر امت میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ لیکن ہمارے آپ کے ذہن میں ایک شیعوں نے، ایک غیروں نے ایک بات یہ ذہن میں ڈال دی کہ محرم کے اندر صرف حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یہی ہمارے بچوں اور بڑوں کو معلوم ہے۔ حالانکہ جس طرح محرم کی 10 تاریخ کو ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس سے کہیں بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر نبی بنائے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے سے پہلے لوگ مسلمان اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ شب ابی طالب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قید تھے، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایمان لائے، اور حضرت عمر کے بعد مسلمان کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ اس لیے حضرت عمر کو کہتے ہیں فاروق، الفارق بین الحق والباطل۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آدمی مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ جو مسلمان تھے وہ بھی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے جو مسلمان چھپے ہوئے تھے سب نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان اس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ جس راستے سے آپ گزرتے ہو شیطان گزرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو 2 صحابہ، اپنے 2 چہیتے صحابہ جو آپ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے مزار مقدس کے اندر گنبد خضرا میں مدینہ پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 پہلو میں 2 صحابہ کون کون سوئے ہوئے ہیں؟ ایک طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان قبر سے اٹھیں گے تو ان دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے۔ لیکن ہمارے آپ کی غفلت یہ ہے کہ سب کو، پوری امت کو یہ معلوم ہے کہ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کسی کو شاید ایک بڑے طبقے کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ اسی محرم کے مہینے کے اندر خلیفہ ثانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معزز محترم اور امت کے اندر دوسرے نمبر کے جو امام ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے۔ شاید امت کا ایک بڑا طبقہ اس سے غافل ہوا۔ کل قیامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم امتیوں سے، ہم اہل سنت سے یہ پوچھ لے کہ تم کو محرم کی 10 تاریخ معلوم رہی اور میں نے اسلام کے خاطر کیا ہے، اسلام کے خاطر حضرت عمر کی کیا قربانیاں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت دی تھی، کتنی محبت دی تھی۔ ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ کرا چکے تھے، اپنا فیصلہ کرا چکے تھے، لیکن منافق جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے ذہن میں آیا کہ حضرت عمر کے پاس اپنا ہم معاملہ لے جاوے، کیونکہ حضرت عمر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے معاملہ میں بڑے سخت تھے۔ اس لیے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہودی تو کھلے عام کافر ہے اور میں تو ظاہر میں مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے میرے حق کے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے معاملے میں سخت ہیں، کہیں میرے حق میں نہ فیصلہ دے دے۔ اس لیے منافق اللہ کے نبی کے فیصلے پر تیار نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا، اور اپنا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے گیا۔ یہودی جو پکا کھلے عام کافر ہے، اس نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں،
تو اللہ حضرت عمر نے پوچھا منافق سے کیا بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر چکے ہیں، لیکن مجھے شرح صدر نہیں ہوا، مجھے اطمینان نہیں ہوا ہے کہ اس کافر کے حق میں فیصلہ ہو جاوے، اور آپ تو مسلمانوں کے بڑے قریب ہیں اور میں تو مسلمان ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے اور تیز تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اتار دی اور یہ کہا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ اتنا ایمان ان کا بنا ہوا، اتنا ایمان بنا ہوا۔ ان کی شہادت کب ہوئی؟ محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ کس کو ہوئی؟ محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ صحیح ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم واقعی بہت بڑا غم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے بڑی محبت ہے۔ ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے پیار محبت میں کبھی کبھی آدمی نیچے ہو جاتا ہے اور اپنے بچے کو اوپر بیٹھا لیتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی اس طرح بیٹھا لیتے تھے گھر کے اندر، اور حضرت حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی ان کو لے کر چلتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا، کہا اے حسین تمہاری سواری بہت اچھی ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی کون سی سواری ہو سکتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کان میں بات پڑی، آقا نے فرمایا کہ سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔ امام حسین واقعی شہادت ان کی جو ہے ہمارے آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود ان کے نانا کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے والے لوگ کربلا کے میدان میں کیا ہے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے نانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے شہید کر دیا۔ امت کے لیے اس سے بڑے غم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اس غم کے ساتھ ایک غم اور بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ اسی محرم کے مہینے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کا مقام مرتبہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کی شہادت کو یاد رکھیں اور اسی مہینے کے اندر جو ایک دوسری تاریخ آئی اس کو ہم بھلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ کم سے کم اتنے مجمع میں لوگ ہیں، چھوٹا سا مجمع ہے، یہ لوگ تو کم سے کم یاد رکھیں اس مہینے کے اندر دو بڑا حادثہ ہوا، ایک تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ ان کے بعد مقام مرتبہ حضرت عمر کا ہے، ان کے بعد حضرت عثمان کا ہے، ان کے بعد حضرت علی کا ہے، پھر ان کے بعد اصحاب بدر کا ہے، اور سبقت ہجرت کرنے میں جو پہلے تھے ان کا ہے۔ لیکن یہ شیعوں کا ایک نعرہ دیتے ہیں، شیعہ نعرہ دیتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، اس لیے ذہن میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے نہیں، دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر عمر کا دوسرا نمبر، دمادم مست قلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر۔ یہ ہماری ترتیب یہ ہے، لیکن شیعوں نے ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھا دی، ایسی بیٹھا دی کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہم آپ کو تو یاد رہی، لیکن اس سے بڑا حادثہ جو امت کے لیے ہوا، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو نبوت کے منصب کے لائق حضرت عمر تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نبی بنائے گئے نہیں۔ ان کی شہادت بھی محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی، لیکن ہماری آپ کی شریعت سے دوری، صحابہ کی تاریخوں سے دوری ایسی ہوئی کہ ہم کو صرف ایک تاریخ معلوم رہی، لیکن ایک پہلی تاریخ جہاں سے محرم کا محترم مہینہ شروع ہوتا ہے وہ تاریخ ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں۔ وقت ہو گیا، جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوا دی، اللہ تعالیٰ اس کا استحضار یقین ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔